امیر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان آج مانسہرہ آئیں گے۔ استقبال کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ ضلع کی 5 تحصیلوں سے قافلوں کی شکل میں PTI کے کارکن جلسہ گاہ میں شریک ہوں گے۔ اس حوالے سے MNA حاجی صالح خان نے DMM نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے جلسے کے حوالے سے کہتے ہیں جو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب کا دورہ ہے مانسہرہ کا، یہاں پہ وفد تشریف لا رہے ہیں، جس پہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے، اور یہ خصوصی اس لیے کہ آخری 2 سال رہ گئے ہیں، اور یہ 2 سال جو ہوتے ہیں یہ کام کے ہوتے ہیں۔ بالکل ہر حکومت کے پاس جتنے پیسے بچ جاتے ہیں وہ کوشش ہوتی ہے حکومت کی کہ آخری 2 سال ہمیں وہاں پہ لگائے، اور یہ پھر نمائندوں کو کام ہے کہ اس قسم کے پروگرام رکھے، وزیر اعلیٰ صاحب کو منگوائیں، وزیر اعظم صاحب کو، اور انشاءاللہ میرا پروگرام ہے 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ وزیر اعظم صاحب بھی آئیں گے۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کو بلانے کا، یہاں پہ دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ جی کوئی ضلع مانسہرہ کے لیے کوئی خصوصی میگا پروجیکٹس کا اعلان، اور انشاءاللہ وہ یہاں پہ کچھ گرلز کالج کا مسئلہ ہے، کچھ مانسہرہ سٹی کے قبرستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑے عرصے سے چل رہا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ سرن ویلی کا میرا پروگرام ہے کہ جو ٹورزم ایریا ہے اس کو STA جس طرح KDA کاغان۔ وزیر اعلیٰ مانسہرہ کی پسماندگی کے ازالے کے لیے بڑے مہنگا پروجیکٹ کے اعلانات کی توقع کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن اور اس کی اتحادی جماعتیں مہنگائی اور حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ گزشتہ روز ضلع مانسہرہ کی تحصیل بالاکوٹ میں سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، جس کی قیادت سابق وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کر رہے تھے۔ ایک طرف PTI حکومت عوام کو مطمئن کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب عوام سراپا احتجاج ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا آج کا یہ جلسہ، جس کی دعوت MNA حاجی صالح خان نے دی ہے، بفا کے مقام پر آج دن 1 بجے کے بعد وزیر اعلیٰ تشریف لائیں گے۔ اس جلسہ میں کتنے لوگ شریک ہوں گے اور وزیر اعلیٰ KP کے کیا اعلانات کریں گے، ان سوالوں کے جواب ابھی آنا باقی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ عوام کس طرح عوام کو وزیر اعلیٰ مطمئن کریں گے، کیونکہ اس جلسہ میں بہت سارے لوگ ان خدشات کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ملک میں غریب عوام جو ہے نا وہ بھوک سے مر رہی ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے، آٹے، گھی اور ان ساری چیزوں بنیادی جو اشیاء ضروری ہے ان کی قیمتوں میں عشرہ اضافہ ہو چکا ہے۔ خوردنوش کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ عوام کی خود خرید جواب دے چکی ہے، جبکہ غریب عوام جو ہے نا اشیاء خوردنوش خریدنی دسترس سے باہر ہے۔ بےروزگاری حد سے بڑھ چکی ہے، نوجوان طبقہ بےروزگاری کا شکار ہے کہ ایک طرف نوجوان نسل اور بے روزگاری اور بے راروی کا شکار ہو رہی ہے، اور دوسری جانب مہنگائی عروج پر ہے، عام آدمی کی زندگی کمپوسری کا شکار ہے۔ تو ان ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم امید اور توقع کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مانسہرہ کے لیے ایک بڑے میگا پروجیکٹ کا نہ صرف اعلان کریں گے بلکہ اس پر عمل درآمد کے احکامات کو بھی یقینی بنائیں گے۔ اس وقت مانسہرہ کی سڑکیں انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور سی پیک بننے کے بعد لینک سڑکوں کی حالت جو تھی، جن پر سی پیک کی تعمیر و توسیع کے دوران ٹریفک کا دباؤ رہا، وہ سڑکیں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں۔ دوبارہ انہیں از سر نو تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ شارع ریشم شارع شرم بن چکی ہے۔ جو میرے ساتھ ایک ٹریفک پولیس افیسر موجود ہے، ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے آپ کو۔ جی سر ایسا ہے کہ ہیوی ٹرک یہ خراب ہو گیا تھا کل، تو روڈ کی حالت یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے یہ نالے بند ہے، تمام پانی روڈوں پہ آ جاتا ہے، وہ کھڑے گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ ٹریفک چلانے میں ہمیں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، لیکن افسران بالا سے ہدایت ہے کہ بھائی ٹریفک نہ رکے، ٹریفک ہم باہر رکھتے ہیں پھر بھی، لیکن یہ کھڑے جو روڈ میں ہیں یہ بہت زیادہ ہے سر، ان کی وجہ سے ٹریفک بہت سلو ہو رہی ہے، اور یہ سائڈ کے نالے بند ہیں، پانی تمام یہ روڈوں پہ آتا ہے۔ مانسہرہ میں پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بجلی جو انسان کی عام ضرورت تھی وہ بھی ماضی کی طرح اس وقت 10-12 گھنٹے اس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں یہاں پہ، چونکہ کوئی انڈسٹری ایریا نہیں ہے، نوجوان نسل بڑی تعداد میں بے روزگار ہیں، جن کو روزگار کی ضرورت ہے، انہیں اضافی کوٹا دیا جائے سرکاری محکموں میں بھرتیوں کے لیے۔ اور سوئی گیس کا جو مسئلہ ہے، پکھل میں جو سابقہ حکومت کے دور میں ایک بڑا میگا پروجیکٹ آیا تھا جس کی مین پائپ لائن تو پڑ چکی ہے، لیکن سروس ڈسٹریبیوشن لائنوں کا مسئلہ ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس پر بھی وزیر اعلیٰ KP نظر ثانی کریں گے۔ دیگر بہت سارے مسائل ہیں جو MNA حاجی صالح خان نے اپنے سپاس نامے میں شاید لکھ رکھے ہوں گے، تو ضلع مانسہرہ کے عوام یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آنے والے وزیر اعلیٰ سے کہ وہ مانسہرہ کے عوام کو مایوس نہیں کریں گے، بلکہ ان کو میگا پروجیکٹ کے اعلانات کے ساتھ
ساتھ ساتھ عملی اقدامات کو بھی یقینی بنائیں گے. ہم اپنے ناظرین کو اب کے بعد جو بھی صورتحال جلسہ گاہ میں ہوگی یا وزیر اعلیٰ آمد پر جو بھی پروگرام ہوگا وہ لائیو نشریات کریں گے. اس کو DMM نیوز پر دیکھنا نہ بھولیں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ